السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو کوئی طاغوت کا کفر کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا۔ یہ دو چیزیں ضروری ہیں کسی بھی بندے کے ایمان کے لیے۔ طاغوت کا معنی کل کے درس میں گزر چکا۔ مفسرین نے اس کا ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ کل ما یعبد من دون اللہ، ہر وہ جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہو وہ طاغوت ہے، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ کوئی زندہ انسان ہو، چاہے کوئی فوت شدہ انسان، ہر وہ جس کی اللہ کے سوا عبادت ہوتی ہے وہ طاغوت ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اشکال ہے، لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت بھی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کرتے ہیں، بعض نیک لوگوں کی بھی کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے تو اپنی عبادت کا نہیں کہا، تو کیا وہ بھی طاغوت ہیں؟ تو اس کا معنی، اس کا جواب اہل علم نے یہ دیا ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، ایک شخصیت بذات خود طاغوت نہیں ہے، لیکن کسی بندے نے اس کو اپنے اوپر ایسے نافذ کیا، اپنے دل میں اس کو ایسا بسایا کہ وہ اس کے لیے، یعنی اس نے اس کو اپنے لیے طاغوت بنا لیا۔ حقیقت میں وہ بندہ طاغوت نہیں ہے، لیکن اس نے اس کو اپنے گمان کے مطابق طاغوت بنا لیا۔ جس طرح کہ عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام طاغوت نہیں ہیں، یا جتنے بھی نیک اولیاء جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں یہ طاغوت نہیں ہیں، لیکن جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان لوگوں نے ان شخصیات کو اپنے لیے طاغوت بنا لیا۔ اور ایسی صورت کے اندر قیامت کے دن مجرم یہ لوگ ہوں گے، وہ نیک لوگ اللہ کے مجرم نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، انہوں نے ایسی دعوت نہیں دی۔ لہٰذا طاغوت کا معنی یہ جو کیا جاتا ہے ہر وہ جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے۔ اس میں ایک اشکال رہتا ہے، اس کا جواب میں نے آپ کو دیا کہ بعض دفعہ کوئی چیز حقیقت میں طاغوت ہوتی ہے اور بعض دفعہ حقیقت میں طاغوت نہیں ہوتی، لیکن لوگ اس کو اپنے غلط نظریات کی وجہ سے ایسا بنا لیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں وہ طاغوت نہیں ہوتا۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا۔ مضبوط کڑے سے مراد کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں اسلام، بعض کہتے ہیں قرآن، بعض کہتے ہیں ایمان، بعض کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور بعض کہتے ہیں اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی۔ یہ سبھی مراد ہیں، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ سب کے سب درست ہے۔ لانفصام لہا، اس کے کڑے کا چھوٹنا نہیں ہے۔ دیکھیں دو چیزیں جس بندے کے اندر ہیں، اس نے مضبوط کڑا پکڑا، ایک کفر بالطاغوت، اللہ کے سوا ہر چیز کی نفی، اور اللہ پر ایمان۔ یہ دو چیزیں جس بندے کے پاس آئیں اس کا کڑا مضبوط ہے۔ جس نے ان دو میں سے ایک کو اختیار کیا اس کا ایمان بھی نہیں اور اس کے پاس مضبوط کڑا بھی نہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ وہ مسجد نبوی کے اندر آئے، لوگ کہنے لگے کہ یہ جنتی شخص ہے۔ ان میں سے ایک تابعی، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پر نظریں ٹکائیں، جیسے انہوں نے رکھتے پڑھی اور وہ گھر کی طرف چلے، وہ ان کے پیچھے چل دیا۔ کہنے لگا کہ جی، جب وہ گھر پہنچے ان کے ساتھ وہ بیٹھا اور کہنے لگا کہ لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ جنتی شخص ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ لوگوں کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس کا ان کو علم نہیں ہے، البتہ یہ بات لوگ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا، وہ خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا ایک سبز رنگ کا محل ہے
بہت وسیع، بڑا خوبصورت، اور اس کے اندر کڑے ہیں، وہ اتنے بڑے ہیں کہ اس کا نیچے والا حصہ زمین پر اور اوپر والا آسمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مجھے خواب میں کہا جاتا ہے کہ اس کو پکڑو اور اس پر چڑھ جاؤ۔ میں نے کہا میں تو اس پر نہیں چڑھ سکتا۔ کہا گیا کہ چڑھ جاؤ، میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ مجھے پیچھے سے کسی نے پکڑ کر اوپر کیا اور میں نے اس کڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اتنے میں بیدار ہو گیا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے اپنا خواب آپ کو سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو تو نے سبز رنگ کا محل دیکھا تھا یہ اسلام تھا، اور جو تو نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا اس کا مطلب ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ ایمان پر باقی رکھے گا، یہ ایمان کی سلامتی ہے اور اللہ تجھے اسی پر موت دے گا۔ تو وہ کہتے ہیں البتہ یہ ایک میرا خواب ہے جس کی وجہ سے لوگ ایسا کہنا شروع ہو گئے کہ عبداللہ بن سلام ایک جنتی شخص ہے۔ تو یقیناً ہمارا بھی اس کے بارے میں یہی گمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ ایسا ہی ہے۔ لیکن اس حدیث میں جس چیز کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ کڑا ہے، کہ خواب کے اندر بھی کڑوں سے تشبیہ دی گئی اور حدیث کے اندر بھی دین کو کڑوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام کے کڑے ہیں، جب ایک کڑا ٹوٹے گا تو لوگ دوسرے کڑے کو پکڑ لیں گے۔ آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے پہلے کڑا جو ٹوٹے گا نا وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ لوگ سب سے پہلے دین کے جس کڑے کو چھوڑیں گے وہ یہ ہوگا کہ لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے چھوڑ دیں گے اور اپنے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلے کریں گے۔ یہ لفظ میرا ہے کہ اپنے بنائے ہوئے قوانین۔ حدیث میں اتنا ہے کہ لوگ اللہ کی کتاب پر فیصلے چھوڑ دیں گے، اس کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے۔ یہ پہلا کڑا ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا دین اسلام کا آخری کڑا کیا ہوگا؟ نماز۔ جس نے نماز بھی چھوڑ دی پھر اس کے بعد دین اسلام نہیں رہا، کیونکہ یہی ایک آخری کڑا تھا۔ جب یہ بھی ٹوٹ گیا تو پیچھے کون سا کڑا رہ گیا جس کو وہ پکڑ کے رکھے گا؟ گویا کہ دین اسلام کو بھی کڑوں سے تشبیہ دی گئی۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ مضبوط کڑے کو پکڑے، اس کا کڑا نہ چھوٹے، اس کو چاہیے کہ اللہ کے سوا ہر شرک کی نفی کرے، اللہ کے سوا جس کو پکارا جاتا ہے وہ اس کی نفی کرے، چاہے وہ کوئی پیر ہے، چاہے وہ کوئی ولی ہے، چاہے کوئی زندہ ہے، چاہے کوئی مردہ ہے، وہ اس کی نفی کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کے نام پر جو نظر و نیاز ہے اس کی وہ نفی کرے۔ نظر و نیاز صرف ایک اللہ رب العالمین کے نام پر، اور اسی طرح جو غیر اللہ سے کچھ ہونے کی امیدیں کی جاتی ہیں، یا اسی طرح یہ کڑے تعویذات اور یہ چیزیں باندھی جاتی ہیں، پہنی جاتی ہیں، ان کے بارے میں وہ نظریہ رکھے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، میرا رب ہے جو ہر چیز کے اندر سبب بناتا ہے، اصل مسبب میرا رب ہے۔ جب تک اس کا یہ ایمان پورا نہیں ہوتا اس وقت تک اس نے مضبوط کڑے کو نہیں پکڑا۔ اور فرمایا کہ جب یہ مضبوط کڑے کو اس نے پکڑ لیا، کون سا کڑا؟ ہر چیز کی نفی کر دی اور صرف ایک اللہ کو مان لیا، لن فصام لہا، پھر ایسے بندے کا کڑا کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک بندے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، کسی مومن کی نیکی کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کس نے کیا چیز پکڑی اور وہ سنتا ہے کس نے کیا کہا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ ایمان کا پہلا فائدہ یہ ملا کہ اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے، یعنی پیچھے بتا دیا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اور یہاں پر اس کا فائدہ بتایا کہ ایمان کا فائدہ کہ تمہارا دوست اللہ ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن کا سب سے پکا اور سب سے بڑا دوست کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اگر کبھی آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا سب سے پکا دوست کون ہے تو آپ کو یہ بھولنا نہیں چاہیے، کیا جواب دینا چاہیے؟ اللہ۔ اور اس کے بعد آپ کا سب سے پکا دوست کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد آپ
جو اپنے عصر حاضر کے دوستوں میں سے جس کا نام لینا چاہتے ہیں اس کے بعد لیں. آپ کہیں سب سے پکا میرا دوست میرا اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد مخلوق میں سب سے پکا میرا دوست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد آپ اپنے زمانے کے لوگوں کے نام لیں، پھر زید، عمر، بکر، طلحہ، فلاں فلاں فلاں. تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے. تو بندہ مشکل میں ہو، مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، کس سے مدد لیتا ہے؟ تو جو بندہ مشکل میں کہے یا علی مدد، اللہ اس کا دوست ہے. پھر جو بندہ کہے یا غوث عبد القادر جیلانی مدد، جو بندہ یہ کہے کہ یا رسول اللہ مدد، یا حسن حسین مدد، وہ اللہ کی مخلوق سے مدد مانگے، کیا وہ اللہ کا دوست ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ جھوٹا ہے، اللہ اس کا دوست نہیں ہے. اگر اللہ اس کا دوست ہوتا تو وہ کس سے مدد مانگتا؟ اللہ سے. اور قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کا دوست اللہ اور اس کے رسول ہیں. تو مومن یا کوئی بھی بندہ پریشانی میں اپنے دوست کے پاس جاتا ہے. مومن کو چاہیے جتنی مرضی پریشانی ہو، جتنی مرضی مصیبت ہو، کس سے مدد مانگنی ہے؟ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور اپنے دکھ درد پریشانیاں غم ہم کس سے ذکر کرتے ہیں؟ دوست سے. اور ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کرتے، جبکہ انبیاء انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرا گلہ شکوہ، میرے دل کے دکھڑے اور درد یہ سب کے سب اللہ کے سامنے ہیں. مومن آدمی کو چاہیے کاروباری پریشانی ہو، گھریلو پریشانی ہو، بیماری کی پریشانی ہو، کسی طرح کی، اس کو چاہیے مخلوق کے سامنے اپنے آنسو نہ بہائے. کیونکہ مخلوق سے آپ اپنے کمزوری کا ذکر کریں گے تو مخلوق تو ایسی ہے کہ آپ کی کمزوری سے فائدہ اٹھائے گی، آپ کو گرتے کو مزید گرائے گی. ہمیشہ اپنے دکھ کس سے ذکر کرو؟ اپنے دوست سے. اور آپ کا دوست کون ہے؟ بشرطے کہ آپ کے اندر ایمان ہو. اللہ کے ساتھ دوستی بڑی آسان، لیکن اس کی ایک شرط ہے، آپ کے پاس ایمان ہونا چاہیے. ایمان اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے پھر آپ اللہ کے دوست نہیں بن سکتے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے جتنے معاملات ہیں ان کو اللہ سے شیئر کیا کریں. اللہ سے باتیں کرنے کا وقت، بندہ اپنے دوست کو وقت دیتا کہ نہیں دیتا؟ جو بندہ اپنے دوست کو توجہ نہ دے، اس کو وقت نہ دے، اس سے اپنے کوئی راز نہ شیئر کرے، وہ دوست نہیں ہوتا. بندہ اس کو کہتا ہے یار تو کیسا دوست ہے، تو میرے سے اپنی کوئی راز کی بات ہی نہیں کرتا. جو مومن اپنے رب سے راز کی باتیں نہ کرے، اپنے رب کو وقت نہ دے، تنہائی میں بیٹھ کے اس کی محبت میں تنہائی میں نہ بیٹھے، یہ کیسا دوست ہے؟ ہماری دوستیاں بڑی کچی دوستیاں ہیں، ہماری صرف زبان کی حد تک دوستیاں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا رب سے کتنا گہرا تعلق ہے. ہم ایسے دعوے دار ہیں کہ جو رب سے دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، لیکن یہ ایسی محبت ہے کہ جس کے لیے ہم نے کبھی وقت نہیں نکالا. سوکھی محبت اور مفت کی محبت جس کے اوپر نہ کوئی خرچہ اور نہ کوئی وقت. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. اچھا، اس دوستی کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور دوستی کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی یاد رکھیے گا. دوستی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دوست کو برائی سے بچاؤ اور اچھائی کی طرف لے کر آؤ. اگر آپ کسی کا دوست ہیں اور وہ بے نمازی ہے تو آپ اس کے دوست نہیں ہیں. اور اگر کوئی آپ کا دوست ہے وہ آپ کو برائی سے نہیں روکتا تو وہ آپ کا دوست نہیں ہے. کیونکہ دوست وہ ہوتا ہے جو برائی سے نکال کے اچھائی کی طرف لے کر جائے، نقصان سے نکال کے نفع کی طرف لے کر جائے. جو آپ کو نفع سے نقصان کی طرف لے کر جائے یہ دوست تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو دشمن ہوتا ہے دوستی کے روپ میں. تو جو بندہ آپ سے کہے کہ چل کام چھوڑ نماز کے لیے چل، جو بندہ آپ کو سختی بھی کرے کہ یہ کام تیرا غلط ہے، اللہ سے ڈر جا، اس کو مت سمجھو کہ یہ آپ پر تنقید کر رہا ہے. آپ اس کا شکریہ ادا کرو، یہ آپ کا دوست ہے. ایک انسان کو پیسے دے کر بھی اگر کسی سے نصیحت لینی پڑے تو اس کو لینی چاہیے. اور جو بندہ آپ کو مفت میں نصیحت کرے اس سے بڑا آپ کا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، لہٰذا اللہ اندھیروں سے نور کی طرف لے کر آتا ہے. یعنی اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے کہ برائیاں چھوڑو. میری دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ برائیاں چھوڑ کے نور کی طرف آؤ. اندھیروں سے مراد برائیاں، نور سے مراد نیکیاں.
اللہ تعالیٰ نے اندھیرے جمع ذکر کیے، نور ایک ذکر کیا، اس لیے کہ گناہ کئی ہیں، باطل کے رستے کئی ہیں، لیکن دین حق کا رستہ صرف ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے لیے مفرد ذکر کیا اور باطل کے لیے جمع ذکر کیا، کیونکہ باطل کئی ہیں، یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے، یہ فسق و فجور ہے، یہ جہالت ہے، کئی گمراہی کی قسمیں ہیں، اس لیے اس کے لیے جمع کا لفظ ذکر کیا۔ لیکن حق صرف ایک ہے، دین اسلام، اس کے لیے واحد کا لفظ استعمال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قسم کے اندھیرے سے نکالتا ہے، وہ کفر کا ہے، وہ نفاق کا ہے، وہ جہالت کا ہے، وہ فسق و فجور کا ہے، اللہ تمہیں نکال کے نور کی طرف لانا چاہتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں۔ طاغوت کون ہے؟ ہر وہ، اس کا معنی ہم پیچھے کر چکے، ہر وہ شیطان اور ہر وہ شیطانی طاقت جو آپ کو اللہ کے رستے سے روکے، یہ طاغوت ہے۔ کافروں کے دوست طاغوت ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ کفر کی نحوست، جب انسان برے اعمال کرتا ہے تو اس کے برے دوست ملتے ہیں، اور جب اچھے اعمال کرتا ہے تو اس کو، جب ایمان لائے تو دوست کون بنا؟ اللہ، اور جب برائی کی، کفر کیا تو دوست کون بنا؟ آپ کو اچھے برے دوست ڈھونڈنے کے لیے خوردبین لے کر نہیں نکلنا بازار میں، صرف اپنے اعمال ٹھیک کیجئے، آپ کو خود ہی اچھے لوگ مل جائیں گے۔ اور اعمال برے کریں گے تو آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کے ارد گرد ساری گندی مکھیاں اکٹھی ہو جائیں گی، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو گندگی کا ڈھیر بنایا، اور گندگی پر مکھیاں ہی جمع ہوتی ہیں۔ تو بس آپ کے اعمال کے مطابق آپ کو دوست ملیں گے۔ اعمال کفر تھا، یہاں پر طاغوت مل گیا۔ طاغوت کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ آپ کو نور سے اندھیروں کی طرف لے کر جائے گا، آپ کی نمازیں چھڑوا دے گا، آپ کو توحید سے نکال کے شرک کی طرف لے جائے گا، سنت سے نکال کے بدعت کی طرف لے جائے گا، اور آپ کو اطاعت سے نکال کے نافرمانی کی طرف لے جائے گا، غلط عادات، نشے کی طرف اور برائیوں کی طرف۔ جو بھی دوست آپ کو ایسی عادات کی طرف لے کر جائیں، آپ سمجھ جائیں یہ آپ کے لیے طاغوت ہے۔ اب آپ دیکھیں برے دوست کا اثر کیا ہوا۔ لوگ برے لوگوں کے، اسی لیے کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ کافی ہے۔ برے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھو گے، برائی نہیں بھی کرو گے تو تمہارے اوپر اس کی غبار ضرور آئے گی، اس کی غبار ضرور تمہارے مزاج پر پڑے گی اور تم پر اثر کرے گی وہ چیز۔ تو یہ جو طاغوت اور ان کے دوست ہیں نا، اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا آگ ان کی اور یہ آگ کے، ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے مراد خاص طور پر وہ لوگ ہیں کہ جو کفر تک چلے جاتے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے یہاں پر طاغوت کی تعریف بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کر دی۔ طاغوت وہ ہوتا ہے جو نور سے نکال کے اندھیرے کی طرف لے جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔